السلام علیکم ناظرین، بہت ہی لمبے وقفے کے بعد حاضری ہوئی ہے۔ آج میں شب برات کے کچھ اہم نکات اور کچھ بدعات اور خرافات پر میں بات کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے کہ شب برات کہ ہے کیا، کہ لفظی معنی طور پر ہم لوگ شب برات کہتے ہیں۔ یہ برات نہیں ہے، شب کے مطلب رات کے ہوتے ہیں اور برات کے مطلب چھٹکارے کے ہوتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین اس رات کو چھٹکارے کا جو ہے ایک سبب بتایا کہ بعض لوگ جو ہے شب برات کو سیدھے سے نکار دیتے ہیں، لیکن کیا یہ مجال ہے کہ اللہ رب العالمین کو کیا ہماری ایک رات کی عبادت اگر پسند آ جائے تو کیا ہماری بخشش نہیں ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ کسی بہانے سے بھی ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہو جائیں تو یہ کیا برا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہ سب سے پہلے آپ ہر چیز کو دیکھیں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی شب قدر کے راتوں میں سے ہے نا، شب قدر کے رات جاگنے کے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے شب برات کے میں شعبان کا جو ہے روزہ کے بارے میں بات کیا جائے تو وہ فرض ہے۔ کیا ہے کہ شب برات کا جو روزہ ہے وہ نہ تو فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے، یہ مستحب ہے۔ یعنی عام روزہ جو نفل روزوں سے میں رکھے جاتے ہیں اس سے اس روزے کا درجہ تھوڑا بڑھا ہوا ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ مطلب 15 شعبان کی رات میں نفل عبادات مثلا نمازیں، تلاوت قرآن، درود شریف وغیرہ جس قدر ہو سکے پڑھا جائے۔ پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر پوری رات جاگ کر ہے نا عبادت کے سوا گھوما جا رہا ہے، ادھر ادھر تفریح کی جا رہی ہے تو یہ شرعاً غلط ہے کہ رات کو صرف جو ہے جاگنا مقصود ہے۔ اس رات کو آپ اپنی قضاء عمری پڑھ لیں، ایک جاگنے کے بہانے کر آپ کے کچھ قرض ادا ہو جائیں گے، کیونکہ فرض ہے کہ آپ کے ذمے جو قرض ہے اس کو ادا کر دیا جائے۔ اس رات کو جو ہے خاص و عام آپ اپنے اسکرین میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کچھ اہم نکات، کچھ پوائنٹس جو ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ سب خرافات میں سے ہے، بدعات میں سے ہیں۔ اور اس رات کو بعض لوگوں نے ایسی نمازیں گڑھ دی ہے کہ اس کی حدیث سے کہیں ثبوت نہیں ہے کہ 20 کول سے ایک نماز، 30 کول سے ایک نماز اور اتنی وہ سب بالکل فضولیات ہے۔ کہ اس رات کو جو ہے آپ تحیۃ الوضو پڑھے، ہے نا، صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، ہے نا۔ ایسی کوئی نمازیں نہیں ہیں کہ بالکل کہ آپ کو 10 سلام سے اتنی نمازیں، یہ سب ساری ہرگز یہ سب بدعت ہے، خرافات ہے، بدعات ہے۔ کہ جب تک ہمارے عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے نہیں ملتا ہے وہ بالکل دین نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ ہر وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے مل رہا ہو وہی ہمارے لیے دین ہے۔ کہ آپ میں اس ویڈیو کے آخر میں ایک کوٹیشن ڈال دوں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ایک فتویٰ صادر ہوا ہے، اس میں بات پوری خلوص صاف کر دی گئی ہے کہ یہ سب فضولیات ہے کہ پٹاخ بازی کرنا، ہے نا، گونڈے اور حلوے پکانا، قبرستان میں جا کر اگربتی کا اہتمام کرنا، موم بتی کا اہتمام کرنا۔ اور بعض لوگ تو قبرستان میں جانا بالکل ایسا سمجھتے ہیں گویا یہ فرض ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ سال بھر آپ اپنے مردوں کو چھوڑ دیا اور ایک بار آپ جا کر دیکھ رہے تو کیا یہ دین ہے؟ نہیں، آپ اسے روزانہ اصالہ ثواب کریں۔ اور یہ سب ساری باتیں ہم سب کو سمجھنے کے لیے ہے، کیونکہ خرافات اور بدعات دین میں ایسے داخل ہوتے جا رہے ہیں غیر محسوس طریقے سے کہ آج ہم کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے۔ کہ آئیے ہم کچھ اہم نکات پر بات کرتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے آپ اپنے اسکرین میں ایک پہلا پوائنٹ دیکھیں گے کہ شب برات کے دن، جیسے آج کے دن کو غسل کرنا، 15 دن کو جو خاص کر کے شب برات کے رات میں غسل کرنا یہ ممنوع ہے۔ کہ اس وجہ سے غسل کرنا کہ آج شب برات ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کو غسل کرنا سنت ہے، یہ سمجھ کر آپ غسل کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے سنت کو عمل کرنے کا ثواب ملے۔ دوسری، ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ساری رات ہم جاگ کر جو ہے نا تفریح کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جمگٹ لگا کر لوگوں کے دنیا فضولیات باتیں کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اور کسی چند عبادات کو مخصوص کر کے جو ہے نمازیں پڑھنا، ہزاری نمازیں پڑھنے بعض لوگ پڑھتے ہیں تو یہ سب شرعاً غلط ہے۔ اور خاص کر کے اس رات کو انفرادی عمل کو زیادہ فوقیت دیا جائے، اجتماعی عمل کچھ نہیں ہے نا۔ انفرادی صلاۃ التسبیح پڑھے، ہے نا، تسبیحات پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، دعائیں کرے،
اور ملک کی ترقی کے لیے، ملک میں امن و شانتی کے لیے دعائیں کریں. اور مردوں اور عورتوں کا جو ہجوم اور اجتماعی عمل، یہ ہرگز اس رات کو ہرگز نہیں ہے. حلوے، مانڈے، پوڑیوں کا بنانا یہ سراسر غلط ہے. اور آتش بازی کا کرنا اور بیوہ خواتین کا اپنے مردوں کے روح کے آنے کا انتظار ہونا اور اس کے لیے سنور کر بن کر بیٹھ جانا ہے نا. اور اسی طرح کر کے بہت ساری فضولیات ہیں کہ مردوں کے ارواح کے آرام کے لیے گھر میں بستر لگانا اور اپنے گھر کے مردوں کے لیے روحوں کا انتظار کرنا کہ اس رات کو جو ہے روحیں آتی ہیں. اب ذرا غور کریں، اگر کوئی انسان جنتی ہے تو وہ کیا جنت کے نعمت کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں تشریف لائے گا؟ اب غور کریں کہ جنت کے نعمت کو چھوڑ کر کیا ہمارے گھر میں وہ آئے گا؟ کہ کیا ہمارے گھر میں جو سی چیزیں ہیں جنت سے عمدہ ہے؟ ہرگز نہیں. اور گویا یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی جہنمی ہے تو کیا فرشتے اس کو موقع دیں گے جاؤ تم اپنے گھر میں تفریح گھوم کر کے آؤ، ہم تم کو عذاب سے تھوڑی دیر چھٹکارا دیتے ہیں؟ یہ سب سراسر غلط ہے. اور قبرستان میں جانے کو ضروری سمجھنا ہے نا، جائیں، منع نہیں ہے، لیکن ایک دم خاص کر کے ایک شب برات کی صبح یا رات میں جانا ضروری سمجھ رہے ہیں، شرعاً غلط ہے. اور ایک دوسرے کو شب برات کی مبارکباد دینا یہ ایسا نہیں ہے. شب برات جو ہے ایک مہینے کا جو ہے دن ہے نا، جس میں کچھ فضیلت بتا دی گئی ہیں ہے نا. اور یہ انفرادی ایسا نہیں کہ مسجدیں میں جا کر جو ہے عبادت کرنا اور مسجدوں میں ہجوم لگانا، ایسا نہیں ہے. یہ راہوں میں چوراہوں میں چراغاں کرنا، قبروں میں چراغاں کرنا، یہ سراسر غلط ہے میرے بھائی. کہ اگر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حکموں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرنا ہے. کہ دین میں بناوٹی چیز کو داخل نہیں کرنا. اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ دین میں اگر کوئی شخص نئی چیز کا ایجاد کرتا ہے تو وہ مردود ہے. تو ہم سب کو یہ سب خرافات سے، بدعات سے بچنا ہے. اور اللہ سے دعا ہے، کرنا بھی ہے کہ اللہ ہم سب کو خرافات سے، بدعات سے ہر موقع پہ، ہر سچویشن میں ہماری حفاظت فرمائے اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اگر ہماری باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ دینی معلومات دوسروں کو بھی معلوم ہو جو آج میرے بھائی، میرے بہنیں خرافات اور بدعات اور لغویات میں مشغول ہیں. ان تمام چیزوں سے وہ پرہیز کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.